مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پہ جانا۔ ابھی دوبارہ ہم پیچھے دہراتے ہیں ایک مرتبہ پھر۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارا مسیحی ایمان کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہے مسیحی ایمان؟ یسوع مسیح کافی ہے۔ اور اس ایمان کی وضاحت کرنی ہے تو وہ کیسے ہوئے گی؟ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پہ جانا، اور یہ ہمارے ایمان کی وضاحت۔ اسی ایمان کو کیتھولک کلیسیا یا پوری کلیسیا، عالمگیر کلیسیا جو ہے وہ دو خوبصورت تہواروں میں مناتی ہے۔ سب سے پہلے دوبارہ کوشش کرتے ہیں اپنے دماغ میں ادھر فکس کرنے کی۔ سب سے پہلے اگر آپ سے پوچھا جائے مسیحی ایمان کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ یسوع مسیح۔ اور اس ایمان کی وضاحت کرنی ہوگی تو کیا وضاحت کریں گے؟ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پہ جانا، اور یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور اس ایمان کو عالمگیر کلیسیا دو بڑے تہواروں اور دو بڑی عیدوں کے ساتھ مناتی ہے۔ پہلی عید جو ہے وہ کرسمس، جو ہم نے 2 ماہ پہلے منایا ہے، یعنی 24 اور 25 دسمبر کو، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا دن۔ اور یہ وہ نقطہ ہے، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا دن، یعنی یسوع مسیح کی زندگی۔ اور یہ بہت خوبصورت ایمان کی شکل ہے جو ہم پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں یہ مناتے ہیں۔ اور یہ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس کا مطلب خدا آسمان سے زمین پہ آتا ہے۔ اگر دوسرے مذاہب میں ہم دیکھیں خدا اس طرح لوگوں میں نہیں آتا، اسی لیے اس ایمان کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور بہت سارے ہمیں یہ سوالات کرتے ہیں کیسے خدا جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے کہ 2 تہوار ہیں، ایک کرسمس جس کو ہم نے دسمبر کے مہینے میں منایا، اور یہ یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کی زندگی ہے، یعنی خدا آسمان سے زمین پہ ہمارے لیے آتا ہے، اور یہ خدا کی محبت کی معراج ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ خدا نے پہلے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا اور اس کے بعد خدا جو ہے وہ ہماری شبیہ پہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ جیسے یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، اور اسی طرح 17ویں باب میں جس طرح میں باپ میں ہوں باپ مجھ میں ہے اسی طرح تم ہم میں ہو جاؤ۔ یہ بہت خوبصورت روحانیت ہے، اور یہی کرسمس کا پیغام ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جسم لے کے کلمہ متجسد ہو کے ہمارے درمیان میں سکونت پذیر ہوتا ہے، اور ہم سب اس ایمان کو بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور یہ صلیب کا پہلا حصہ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ والا حصہ۔ اگر صلیب آ جاتی ہے جلدی سے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ، یعنی خدا آسمان سے زمین پہ آ رہا ہے، اور یہ کرسمس ہے جو ہم سب بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایمان کی اہم عقائد ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ والا حصہ، آسمان سے خدا زمین پہ آ رہا ہے ہم سب کے لیے، تاکہ ہم اس سے فضل اور اس سے ایمان پائیں۔ اور یہ کرسمس ہے، یہ ہم مناتے ہیں، اور اس کو بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں کہ خدا کی زندگی ہمارے ایمان کی پہلی عقائد، اور اسی زندگی پر ہم یقین رکھتے ہوئے اس سے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ ایمان کا دوسرا حصہ ایسٹر ہے، جس میں ہم ایمان کی دوسری اکائیاں، اگر ہم مسیحی ایمان پوچھے کیا ہے تو کیا بتائیں گے آپ؟ یسوع مسیح۔ اور اگر اس ایمان کی وضاحت کریں گے تو کیا بتائیں گے؟ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پہ جانا۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے ایمان کی پہلی اکائی یعنی یسوع مسیح کی زندگی، خدا آسمان سے زمین پہ آ رہا ہے۔ یہ کرسمس ہم منائے ہیں، جو ہم نے آمد کے بعد جو منایا کرسمس، اور یسوع مسیح ہمارے درمیان میں موجود۔ ابھی ہم دوسرے حصے میں جائیں گے، ایمان کا دوسرا حصہ جو ہے یعنی کاملیت کا حصہ، اور وہ ہے یسوع مسیح کے دکھ،
یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پہ جانا، اور وہ حصہ آسمان سے زمین پہ آیا اور ہمارے درمیان میں سکونت پذیر ہے، اور ہمارے درمیان میں اس ایمان کی معراج اور اس ایمان کی کاملیت ہے۔ اور یہ ایمان کی کاملیت یسوع مسیح دکھ سہتا ہے، یسوع مسیح صلیب پہ مرتا ہے، اور یسوع مسیح تیسرے دن زندہ ہوتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح آسمان پہ چلا جاتا ہے، یعنی جہاں سے وہ واپس آتا ہے وہاں پہ واپس چلا جاتا ہے۔ اور کلام کے مطابق آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، اور خدا آسمان پہ اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور ہم زمین پر رہ کر، اس زمین پر رہ کر اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اس سے خوبصورت موسم ہمارے پاس ہے نہیں جس کو کلیسیا نے روزوں کا نام دے دیا، کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ملیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تیاری ہماری نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ خدا آسمان سے زمین پہ آیا، خدا ہمارے درمیان میں رہا، خدا نے دکھ سہے، خدا جو ہے صلیب پر مرتا ہے، تیسرے دن زندہ ہو کے زندہ آسمان پہ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ زندہ ہونا، ایک تو زندہ کرنا ہے، یسوع مسیح نے کیے زندہ نا، لیکن خود زندہ ہو کے زندہ آسمان پہ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور زندہ آسمان پہ جا کے خدا اپنے تخت پہ بیٹھنا ہے، اور ہم زمین پر اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور روزوں کا موسم جو ہے، یا روزوں کے ایام جو ہیں، یہ وہی تیاری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں، خدا کے پاس پہنچ سکیں۔ اور مسیح خداوند میرے عزیزو، ابھی آتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ اگر اس کی ہم تعریف کریں، یعنی روزے کی ڈیفینیشن بتائیں تو روزہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں کوئی بھی شخص جو ہے روزہ دار جو ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ اپنی جان، اپنی روح، اپنے جسم اور اپنے دل کی خاطر محدود مدت کے لیے، دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ روزے کی تعریف اگر ہم بیان کریں کہ روزہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزے دار، کوئی شخص جو ہے، اس میں عورت بھی، مرد بھی، بچے بھی، نوجوان بھی آ سکتے ہیں نا، یہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، اپنے دل، اپنی روح اور اپنے جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے، محدود کچھ عرصے کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے۔ دوبارہ میں اس کو بیان کرتا ہوں، یہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزہ دار جو ہے وہ اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی روح سے، اپنے پورے جسم سے، اپنے دماغ سے محدود مدت کے لیے ارادتاً، جان بوجھ کے، جانتے ہوئے، اور انگریزی میں اس کو کہیں کانشیسلی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ مینوں بھائی پتہ ہی نہیں چلیا، نہیں، یہ نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کھانا پینا چھوڑ دے کہ میں یہ چیز چھوڑ رہا ہوں۔ اور چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند کی طرف رجوع لایا جائے۔ یعنی روزے کی تعریف ابھی بیان کرتے ہیں، وہ عمل جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، اپنے دل، اپنی روح، اپنے جسم، اپنے ذہن کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے۔ خداوند نے شریعت کو 2 قوانین میں مقرر کیا۔ پہلا قانون کیا تھا؟ تو اپنے کیا کہیں گے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کس کو پیار کر؟ خدا کو۔ اور یہ بائبل کے بہت بڑا ثبوت ہے جو ہم پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں، کہ روزے میں بھی یہی چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہ عمل جس میں روزہ دار جو ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت اور اپنے سارے جسم سے محدود مدت کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے ارادتاً اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتا ہے، تاکہ وہ
کھانا پینا چھوڑ کر قربانی کو اہمیت دے اور اپنے آپ کو خدا کی طرف رجوع لائے. یعنی سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں روزے کا مطلب خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا. دوسرے نمبر پہ روزہ بدن کی قربانی ہے، جسم کی قربانی ہے، جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو خدا کے لیے تیار کرتا ہے. بہت ساری کتابوں میں لکھا دکھ، اور دکھ کو صرف یہ نہیں ہے، دکھ کو روحانی مطلب میں، کیونکہ ہم کیا غور کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان پر غور کر رہے ہیں، اور ایمان کی وضاحت کیا ہے؟ یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کے دکھ. اور روزوں میں اسی ایمان کی وضاحت نہ صرف لفظوں سے بلکہ اپنے اعمال سے بھی ہم یہ کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ کھانا پینا چھوڑنا سب سے بڑی بات. جدا ٹھڈ رجیا ہوئے نا وہ شری پھر دے انہوں دوسرے کو صحیح لگ دے گی. جدا خالی ہوئے گا نا بار بار خدا بھی یاد آئے گا. اے فطرت جے خدایا کتے روٹی لب ہی جائے تے چنگا ہے، خدایا کتے روڑ تو مینوں پیسے لب جان میں فٹافٹ روٹی کھانا. مطلب یہ وہ بات ہے جو خود بخود خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. جب پیٹ بھرا ہوگا پھر وہ نہیں آئے. اس کے لیے جب ہم دعا، روزہ اور خیرات کی بات کریں گے اس میں بھی میں مزید بتاؤں گا اس چیز کو. لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو دکھ دینا. دکھ یہ نہیں کہ ان اپنے آپ کو جویں آج کل کدی کدی بلیڈ مارنے اسی تے انج کر لینے کسی لیے، وہ نہیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. اس کا مقصد ہے یسوع کے دکھوں کو پہچاننا، یسوع کے دکھوں کو محسوس کرنا. اور یہ اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہوئے گا، خالی پیٹ. آپ کبھی دیکھ لیجئے گا جب آپ پیٹ بھر لیں گا دعا کے لیے آ جائے، دعا میں بیٹھا نہیں جائے گا آپ سے. جب آپ خالی پیٹ ہو کے آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیں سکھائی. یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے سن؟ 40 روزے رکھے. اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں بھی، لوکا کی انجیل میں، ٹھیک ہے، مرکز میں تھوڑا سا اس کا ذکر ہے، یوحنا میں بھی بتایا گیا تھوڑا سا کہ یسوع مسیح نے دکھ سہنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا. اور تیاری کیا ہے؟ وہ روزہ رکھنا، بھوکے رہنا ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے. اور یہ کھانا پینا چھوڑنا اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں موسیٰ نے بھی رکھے روزے، الیاس نے بھی رکھے روزے. اور یہ روزے خدا کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کے لیے ہیں کہ جب ہم خالی پیٹ ہوں گے ہم خدا کی طرف زیادہ رجوع لا سکتے ہیں. اور اس درد میں اس دکھ کو محسوس کرنا جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے سہا. لیکن کبھی کبھی میں بھی سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں، کیا خدا کو ضرورت ہے کہ وہ روزے رکھے؟ کیا خدا کو ضرورت ہے وہ دعا کرے؟ کیا خدا کو ضرورت ہے وہ دکھ سہے؟ کیا خدا کو ضرورت ہے وہ صلیب پہ مرے؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کبھی. لیکن اس سے جواب یہ میں پاتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے خدا ہم سب کو یہ طریقہ کار سکھا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا خدا کو بیٹا بننے کی ضرورت ہے؟ بہت بڑا سوال ہے دوسرے مذاہب میں، کیسے خدا بیٹا بن سکتا ہے؟ یہ شرک کرتے ہیں ہم، یہ کبھی کبھی سوال آتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا بننا اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا سیکھ جائیں. اور یسوع مسیح سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کیونکہ استاد ہوتے ہوئے وہ ہمیں ہر ایک چیز سکھاتا ہے. وہ روحانیت کی اعلیٰ معراج ہے، اعلیٰ مثال ہے اور اعلیٰ نمونہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، اپنی زندگی سے کسی سے نہیں. مطلب خدا کہہ ہی سکتا سی کہ چل بھائی فلانا بندہ آ جائے دکھ سوے اینڈ کر، جیسے کبھی کبھی دوسرے مذہب میں کہا جائے یسوع نے دکھ نہیں سے دوسرا بندہ اس کی جگہ پہ. نہیں، ایسے نہیں. اگر ایسا ہوتا پھر ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. ہمارا ایمان یہی ہے. کیا ایمان ہے؟ یسوع مسیح. اور ایمان کی وضاحت کیا ہے؟ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پہ جانا. اور اس کی مثال ہمارے پاس یہ ہے سامنے. اور اس پہ ہم غور و خوض کرتے ہوئے کرسمس بھی مناتے ہیں اور ایسٹر بھی مناتے ہیں.
اور خصوصی طور پہ میں پیرش میں کہیں بھی جاتا ہوں، میں لوگوں کو کہنا ہوں کہ انہاں دنوں دے وچ خصوصی طور پہ اپنے بچیاں نوں لے کے آنا گرجے، کیونکہ سال کے دوران یہی وہ وقت ہے جب ہم اپنے ایمان کو عملی طور پر سر انجام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صرف سنتے ہیں، لیکن روزوں میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جمعے کو 14 مقام کی عبادت کرتے ہیں، ہم پہلے مقام سے 14ویں مقام تک جاتے ہیں جہاں پہ یسوع مسیح کی موت اور اس کے بعد قبر میں رکھا گیا۔ بار بار یسوع مسیح نے ایک جملہ کہا آخری کھانے کے موقع پر، وہ جملہ کیا تھا؟ میری یادگاری کے لیے، میری، ہاں بولو نا تھوڑا ستے کرتے ہیں، میری یادگاری کے لیے، ہاں، اور یسوع کی یادگاری میں ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ اور ہر جمعے کو نہیں، 14 مقام کدی کدی سانو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ تو بت پرستی تسی کرنی شروع کر دیتی ہے، اے کیوں تسی 14 مقام کر دے ہو، اے کتھے کلام چ لکھیا ہویا ہے انج کریے اسی نہیں، اے کیڑی عبادت تسی شروع کر دیتی ہوئی ہے؟ مطلب یہ سوال کرتے ہیں ہوں کرن کے کیا سارے یہ کبھی کیوں یہ 14 مقام کی عبادت کیوں؟ کیا خدا کی زندگی اور اپنے ایمان پر غور و خوض کرنا کفر ہے؟ جے تہاڈے گھراں وچ تہاڈا ابا ہوئے کوئی چنگی زندگی بسر کردا، ماں دسدی نا ویکھو نہیں کڑیو، ویکھو نہیں منڈیو کہ تہاڈا ابا سویر تو لے کے شام تک محنت کردا، تے کئی وچوں بچے کی کہہ دیندے نے وہ احسان کردا۔ اے او بچے نے جڑے ایتھے بھی یہی کہتے ہیں اے احسان کیتا ہے 14 مقام کی عبادت کر دے۔ نہیں، یسوع نے کیا کہا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور ہم اس کی یادگاری میں یہ ساری چیزیں دہرا رہے ہیں۔ جتنی دفعہ وہ 3 دفعہ گرتا ہے ہم بھی گرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کا روحانی دھیان و گیان آپ سنیں نا بڑا زبردست ہے۔ اس میں خداوند تیرے گرنے سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہمیں اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہے وہ روحانیت جو ہم روزوں کے دنوں میں 14 مقام کی عبادت میں کرتے ہیں، اور اس میں مرکز ہمارا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ مرکز سے نہیں ہم ہٹ رہے، اگر تے پھر اسی مرکز تو ہٹ گئے، اپنے ایمان تو ہٹ گئے، تو پھر بت پرستی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان پہ قائم ہیں پھر بت پرستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یسوع ہمارا خدا ہے، اور یہی ہم عبادت میں کرتے ہیں۔ 14 مقام کی عبادت میں بھی اور پاک یوخرس کی عبادت میں بھی یسوع کا وہ جملہ کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا ہے۔ اور ہر عبادت میں ہم یہی تجربہ کرتے ہیں اپنے اس ایمان کا کہ یسوع مسیح ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی وضاحت کیا ہے؟ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور زندہ آسمان پہ جانا، اور یہی ہر عبادت میں ہم تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے کیا کہا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کر۔ ہن ساڈے لئی یسوع دی یادگاری لازمی ہے کہ دوجیاں دی؟ میں سوال کر جڑی کلیسیا خدا نے بنائی وہ دے تے یقین نہیں، تے جڑی انساناں نے اسی آپ ہی بنا لی وہ دے تے بہت یقین نہیں۔ اور خداوند جدے چ سانو سارے خود دسن ہے کہ میری یادگاری چینج کریو، کہ اسی اگر وہ دی یادگاری چینج کرنے تے کی اسی گناہ کرنے تے ساڈا ایمان کمزور ہے، تے سانو اپنے ایمان تے یقین بھی نہیں تے نہ اسی اپنے ایمان نو جانتے ہیں۔ اور یہ ہم جب 14 مقام کی عبادت کرتے ہیں اس میں ہم اپنے ایمان میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اس میں ہم یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کر رہے ہیں، ایمان کی وضاحت یسوع مسیح کے دکھوں پر اور اس کی موت پر غور و خوض کر رہے ہیں، اور اس صلیب کی روحانیت کو جان رہے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کسی اور کے لیے نہیں۔ اور یہاں پہ ایک شخصی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میرے لیے، اے نہیں کہ دوجیاں لئی، میرے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی، دکھ سہے، صلیب پر مرا، تیسرے دن زندہ ہو کے آسمان پہ چلا۔ اور ابھی میں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اس چیز میں، یہ روزے کی روحانیت ہے۔ دوسرے نمبر، اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ کرنا، اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کے جانا۔ اور اگر ادھر بیٹھے بیٹھے آپ تصویر دیکھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کا خیال دیکھ لیتے ہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ایک مثال ہی ہے۔
کہ جے تسی سلیب دیکھو اینو تو تیرے ذہن چ خیال کی آندا ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں، ایتھے دیکھو سارے، ادھر دیکھیں، آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا اس کو دیکھتے ہوئے؟ ایک لفظ بتائیں۔ ہاں جی دسو کی آیا؟ اینو دیکھو، منو نہیں، اینو اس کو دیکھو، دیکھ کے کیا ذہن میں آیا؟ کیا آیا؟ یسو آندا ہے کہ نہیں؟ میں پہلے یہ دسو، ذہن چ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ چلو پیار جو مرضی کرو، اس کی وضاحت جو بھی ہو سکتے، لیکن ایک لفظ میں اس کو دیکھتے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ دکھ تو سہے، لیکن آتے کس نے دکھ سے؟ کس نے؟ تھوڑا اونچی بولو، کس نے؟ یسوع مسیح۔ تو یسوع مسیح کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے جس کے ہم بات کر۔ اگر اس کو دیکھ کے یسوع میرے خیال میں آ گیا، یسوع میرے دل میں آ گیا، یسوع میرے ذہن میں آ گیا، یسوع میری آنکھوں میں آ گیا، یہ کفر ہے، بت پرستی۔ اگر خیال میرے ذہن چ یسوع دا آ گیا تو یہ غلط ہو گیا کام۔ ادھر تصویریں لگی، 14 مقام کرتے کرتے بار بار یسوع کا نام پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم لے رہے ہیں، اور جتنی دفعہ ہم یسوع کا نام لے رہے ہیں اپنی زبان کو پاک کر رہے ہیں۔ اور 10 حکموں میں کیا ہے؟ خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینے، لیکن جدو دے گھر جاؤ ادو تے لو۔ اور جب اس کا نام لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، اپنے جسم کو بھی پاک کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے روزے میں خدا کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے۔ اور 14 مقام کی عبادت کر کے ہم خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، خیالوں میں، دل میں، آنکھوں سے خدا خدا خدا۔ اور اس سے بڑی کوئی روحانیت ہو نہیں سکتی روزے کی کہ کیا خوبصورت ہے یہ۔ یوں اس قربانی سے روزہ دار اور خداوند ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ خدا اتنی ہماری سانسوں میں آ، قربت میں آ گئے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے۔ اس کے لیے حوالے بہت سارے ہیں، جس میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، احبار کی کتاب ہے، اس کا 16واں باب 29ویں آیت، اس کا 23واں باب اور 26ویں سے 32ویں آیت، پھر مزمور 35 اور اس کی 13ویں آیت ہے، پھر 69 مزمور اور اس کی 10ویں آیت ہے، پھر اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اور 3ری آیت ہے۔ یہاں پہ روزے کے بارے میں ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہے وہ روحانیت جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کہ جس کا مطلب ہم روزے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزے کا مطلب ہے۔ روزہ ایک جرمن زبان میں جو ہے، یا جرمن زبان ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بہار کا موسم، بہار کا موسم۔ اور جب یسوع ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہماری زندگی میں کیا ہے؟ بہار ہے۔ اور بہار کا موسم کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے بہار کا موسم؟ بہار کا موسم کیوں ہوتا ہے؟ جدو نوے پتے نکلتے ہیں، نہیں؟ خزاں تو بعد جڑ جائے، پھر نویاں کومپلا، نوی زندگی، نہیں؟ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے جرمن زبان میں اس چیز کو موسم بہار ہے، یعنی اس دورانیے میں جب ہم اپنے ایمان پر غور و خوض کر رہے ہیں، یسوع میرے دماغ میں ہے، یسوع میرے دل میں ہے، میری آنکھوں میں ہے، تو میری زندگی میں بہار کا موسم ہے، کیونکہ یسوع کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اور عبادت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یسوع کے ذریعے، یسوع کے ساتھ اور یسوع میں، کیونکہ یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور یہی چیز ہم روزوں میں جب دھیان و گیان کر رہے ہیں اپنے ایمان پر، ہم موسم بہار اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں، یعنی میری زندگی میں ایک نیا پن آ رہا ہے، اور وہ نیا پن مجھے خدا کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جب خدا میرے اندر آ گیا تو نیا پن آ گیا۔ لاطینی زبان میں کوادراجسما، جس کا مطلب ہے 40 دن، یعنی جب ہم کوئی وقت طے کر رہے ہیں تو اس وقت کے لیے دورانیہ طے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر روز ہی رکھی جائیے، ہر روز ہی رکھی جائیے، ہر روز ہی رکھی جائیے، نہیں، ایک وقت مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے 40 دنوں کا جو ہے یہ دورانیہ ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہمیں یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اتوار والے دن کیوں نہیں روزہ رکھا جاتا؟
اور اتوار نو کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اتوار والے دن ہویا کی سی ویسے پہلے مینوں دسو تہاڈے علم چ ہے؟ ہاں شاباش شاباش، کون کہہ رہے ہیں؟ سبت کا دن تھا۔ سبت کا دن پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ یہاں سے کیا بتایا؟ یسوع مسیح جی اٹھا اس دن، یسوع مسیح جی اٹھا تو پھر خوشیاں منانی نا۔ جیسے ایک دفعہ یسوع مسیح کے شاگرد کچھ کھا رہے تھے تو فقیوں فریسیوں دوسروں نے کیا کہا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھ دے، دوجے تو رکھی پھر دے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تو براتی کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے وہ روحانیت کہ یسوع مسیح جس دن جی اٹھا ہے اس دن ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاشکا تو پہلا جڑے نے 6 جڑے ہفتے نے وہ ہوندے نے، پاشکا یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے 6 ہفتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر 6 کو 7 کے ساتھ ضرب دے تو کتنے بنیں گے؟ 7 چھکے کتنے ہوں گے؟ 42 ہوندے ہیں۔ تو پھر 40 کیویں آ گئے؟ تو کلیسیا نے مقدس اور پوپ جو گریگری ہیں انہوں نے پہلی دفعہ جو یہ کہا کہ ہمیں اتوار والے دن منانے کی ضرورت نہیں۔ گریگری نے کہا کہ اتوار نو یسوع مسیح زندہ ہوئے نے، اور اگر اسی بائبل چ ویکھیے سبت دا دن وے، سبت نو تے خداوند نے کہا کوئی کام نہ کرو نا، وہ دن خداوند نے پاک رکھنا ہے، اور خداوند دی پاک اس کے لیے رکھ سکتے جب اسی خدا دے وچ ہوواں گے، وہ دی خوشی مناواں گے کہ وہ جی اٹھیا۔ اور یہ وہ خوشی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے 42 ہے، اور اس میں سے 6 ہفتے جو ہیں یہ روزوں سے پہلے تیاری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ 6 کو اگر ہم 7 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 42 بنتے ہیں، اور ان میں سے 42 دنوں میں سے اگر ہم نکال لیتے ہیں 6 اتوار تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 42 جو 6 کٹ دیے باقی کتنے بچتے ہیں؟ 36 36 بچ گئے۔ تو پھر 40 کیویں ہن پورے کریے؟ تو پھر پوپ گریگری نے کیا کہا کہ ہم اس سے پہلے جو ہے 6 اتواروں سے 6 ہفتوں سے پہلے 4 دن ہم اس میں جمع کریں گے، اور وہ 4 دن کون کون سے ہیں؟ رات کا بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یعنی رات کے بدھ سے لے کے ایسٹر کے ہفتے اس سے پہلے 1 دن پہلے جو ہے اس وقت تک 40 دن ہوتے ہیں اگر ہم 6 دن نکال لیں، 6 اتوار نکالیں۔ تو یہ پوپ گریگری نے جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیمات دی کہ ہم اس طرح 40 دن جو ہے وہ خدا میں گزار سکتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے، اور اس نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ ہم بھی اس کی یادگاری میں یہی کیا کریں۔ اور ان روزوں کی روحانیت جو ہے وہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اور اس کے 6 باب میں ہمیں بتا دیا، اور یہ ہم دیکھیے گا ابھی آنے والے رات کے بدھ میں یہ تلاوت ہوگی، متی کی انجیل اور اس کا 6 باب، اور وہاں پہ 3 چیزیں بتائی ہیں روزے میں کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا، یعنی جب بھی ہم روزہ رکھیں اگر دعا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر ہم دعا نہیں کر رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ روزہ رکھ لے اور میں روٹی نہیں کھانی اور میں بھوکا رہنا ہے تو دعا نہیں کرنی، تو پھر یہ بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتنی باری دعا کریے، کلیسیا کے مطابق بھی اور میرے مطابق بھی یہی ہے کہ ہم کلیسیا سے جدا نہیں ہیں، اگر ہر لمحے ہی ہم خدا کو یاد کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور خصوصی طور پہ جب ہمارا کیونکہ دل خدا کی طرف ہے، دل کر رہا ہے دعا کرنے کے لیے، تو پھر اسی وقت اسی لمحے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم دعا خدا کی حضوری میں کریں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تم دعا کرو تو بند کوٹری میں جاؤ۔ یہاں پہ روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا ہمیں یہ طاقت دے رہی ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کی طرف ہم متوجہ رہیں، اور یہ خدا کی طرف متوجہ رہیں گے تو ہم روزوں کی روحانیت میں آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے لیے یسوع نے طریقہ سکھایا، تو اس نے کیا کہا کہ جب تم دعا کرو تو بند کوٹری میں جاؤ۔ بند کوٹری یہ دل ہے، بند کوٹری یہ دماغ ہے،
बंद कोटरी ये पूरा जिस्म है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करें। रोज़ा तो रखा और उस रोज़े में ताकत दुआ से आ रही है, खुदा की तरफ मतवज्जो होने में, जिसमें हम दुआ करने से। और यहाँ पे अगर आप गौर से पढ़िएगा जाके, उधर लिखा हुआ है कि गैर कौमों की तरह बक बक नहीं करना, ठीक है, गैर कौमों की तरह बक बक नहीं करना, बल्कि खामोशी में दुआ करना। यहाँ पे एक तरीकाकार यीशु मसीह का, खामोशी में जितनी हम दुआ करेंगे तो बहुत कुछ। हमारे एक उस्ताद हमेशा हमें पढ़ाते हुए कहते थे, जब मैं तन्हाइयों में होता हूँ तो मन की गहराइयों में होता हूँ। मन क्या होता है? दिल। तन्हाइयाँ क्या होती? बंद कोठरी। जब मैं बंद कोठरी में होता हूँ तो मैं खुदा में होता हूँ। इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो सानू तरीका ये दसिया कि जो दुआ नहीं किया जाए ना, जे असी कुछ भी नहीं बोलांगे तो सोना शुरू कर देंगे असी। इसलिए जरूरत है कि भाई करो, आप चुप चुप के रोला पा के दुआ करो, नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह क्या सिखा रहा है हमें कि बंद कोठरी में, खामोशी में, ताकि तुम और खुदा हो। और यहाँ पे रोजों में दुआ करने का तरीका क्या है? कलीसियाई तौर पे गिरजाघर में और शख्सी तौर पर बंद कोठरी में अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश करना, खामोशी में दुआ करनी। और खुदा ये कह रहा है इसमें आप खुदा के साथ अपना गहरा ताल्लुक बना रहे हैं। दूसरे नंबर रोजा रखने की बात है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल मार, ठीक है, अपने सर पर तेल। और तेल जो है ये पुराने अहदनामे में भी, नए अहदनामे में भी ये देखते हैं कि ये मसा की अलामत है, यानी हम अपने आप को बार बार मसा करें, नहीं गैर कौमों की तरह मुंह नहीं बनाना, ठीक है। ये नहीं कहना तो मेरे को मैंने कोई काम ना करो, मैंने रोज़ा लगेगा, नहीं, मैं रोज़ा रखा इसलिए खास तौर खुदा यीशु मसीह का ये इतनी पोशीदगी होनी चाहिए कि किसी दूसरे को भी ना पता चले। हुण तुसी गल करो इन्नी कि खुदा नहीं कुछ करन दे तो रोला पा के करोगे। कभी कभी तो मैं खुद भी चर्च में, तुहानू पता ही है, मैं आन के ही दसना कि गिरजे च कभी काम करिए ना, फिर कभी कभी मास्टरां नूं भी ते फादरां नूं भी कहा जाता मेरा नाम लैना जो उत्ते। मैं एक इलाके में था तो उत्थे जी सारे चंदा चुंदा चुक लेंदे सन, वो आखिर ते बंदा उठदा सी, पर्स दे विचों एंज उहने पैसे कढने ने 500 या 100 रुपया या 1000 रुपया उन्हें कढ के ते पाना और दिखाना है। कोई काम कर रहे सारे वेखणगे तो फिर करना है। यहाँ पे यीशु मसीह पोशीदगी की बात कर रहा है। क्या वो पोशीदगी ला सकते हैं रोजे में? ये रूहानियत की बात कर रहे हैं आप। लोग रोला रोला पाल चल टिके सारे महल्ले नूं दसो जी कि मैं रोजा रखा है, तो फिर शाम नूं अफतारी लई तैयारी करना, फोन करके कहना आंदियां नी समोसे लैना, आंदियां नी आ लैना, आंदियां नी ओ लैना। ये नहीं है इसकी ना रूहानियत ना इसका मतलब है ना कुछ भी। कभी कभी इलाके सानू भी बुलाते, फादर जी आओ अज तुहाडी अफतारी करानी। मैं कलाम च कित्थे लिखिआ अफतारी करानी? कि लाजमी अफतारी? क्या हम खुदा के लिए कुछ रख रहे हैं? वो जिन्ने पैसे बचाने ने ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ दुगने ला देने ने। तो ये रूहानियत नहीं है। सर पे तेल लगाने से मुराद ये है क्योंकि तेल हमें ताकत देता है, और इसके साथ अपना मुंह धोना है, क्योंकि जब हम मुंह धोते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो उसमें तरोताजगी रहती है, और ये खसूसी है। यीशु मसीह तरीका दसण आसी ने मत्ती दी अंजील दे 6वें बाब, जब तुम रोजा रखो तो मुंह धो और सर पे तेल लगाओ, लेकिन मुंह नहीं बनाना। मैनू कुछ ना कहो काम है रोजा रखा, नहीं ये नहीं। तो बंदा पूछे फिर तेनू किसी ने कहा रोजा रख ना रख, क्यों अपने ऊपर इतना जुल्म करते हैं? जुल्म तो के खुदावंद के दुखों को महसूस करना है। और ये मैं बता दूं, पिछले पता नहीं कितने सालों से शुरू से ही मैं हर दफा ही रोजे रखता हूँ 40 के 40। पैरिस्ट कभी कभी लोग आते हैं, नहीं मैं दस रहा मैं बड़ी शो मारन लिया, नहीं। पीछे मकसद है सिर्फ यसू के दुखों को महसूस। जो मेरे पेट च दर्द होगी, सिर फटता है ना, उदो पता चलता है कि यसू की दुख से ने तो अभी तो हमारे लिए थोड़े से भी दुख आ जाए, खुदा फटाफट काट लै मैनू दुखा चो। और ये साइकोलॉजिकली और रूहानी तौर पे ये कहा जाता है जब जिंदगी में दुख आते हैं ना
تو وہ دکھ ہمارے لیے بہت بڑی بات لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن اسی کی کہہ رہے ہیں خدایا کہ کڈ لینا ہے پڑا پڑا نہیں، یہ اس روحانیت میں رہنا بڑی بات ہے۔ تو یہ روزہ اس چیز کی علامت ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، سر پہ تیل لگا کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مسا کرنا ہے، خدا میں پاک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا منہ دھونا ہے، خدا ان کے طریقہ۔ تیسرے نمبر پہ روحانیت ہے خیرات کی، جو ہم دیکھتے ہیں، اور خیرات سے مراد کیا ہے؟ جدو روزے رکھنے نے نا تے روزیاں دے او جڑے کھانے دے پیسے بچنے نے، وہ پیسے نو شامی پکوڑے شکوڑے لیا کے نہیں کھانے، اس پیسے نو جمع کرنا ہے، اور جمع کر کے کسی بھوکے نو روٹی کھوانا، کسی بھوکے جی کسی رجے نو کھواؤ گے نا انہوں کھانے کی اہمیت نہیں۔ بہت دفعہ پیرش میں آتے تو لوگ فادر جی ہم نے نا دیگیں دینیاں روزوں میں، تے اسی ہوں نا تسی آؤ شام نو نماز کرائے، ہوں دیکھنا بہت سارے فادران نو کہن گے فاجی اسی شام دے ٹائم نا روزہ تو لانا ہے تے دیگ دینی تے آؤ، میں دے لیے ہمیشہ کہ نہ ونڈے شرینیاں تے پہنچاؤ اپنے آنے، آپ ہی دیگ ونڈ لی، آپ ہی کھا لیا، اپنے محلے والے نو کھوا لیا تے موج لگ گئی۔ تو میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اسے کہتا تھا بھائی مہربانی ہے، جڑے کچھ 6-7 ہزار روپیہ دیکھتے جو لانے، وہ 6-7 ہزار سسٹراں دے ہے نا کچھ ایسیاں جگہ جہاں پہ معذور بچے ہیں، جہاں پہ یتیم بچے ہیں، جہاں پہ اور قسم کے لوگ غریب ہیں، ان کو جا کے 6-7 ہزار دو، مہینے کا راشن آ جائے گا، تسی تے اتنے دیکھ کھا لینی، تو پھر جے دل کرے چول ونڈے نے جنہوں مل گئے انہیں شکر کر لیں، جنہوں ملے انہیں گلا کرنی ہیں، تو جے چول کھان لگا کہنا چول تے ٹھیک سن لیکن لون بہتا ہے، پھر کہنا جو ہمیں بوٹی تے دیتی نہیں، مطلب یہ ہے جن کا پیٹ بھرا ہے جتیاں گلا ہونگیاں۔ اور اگر یہ آپ راشن کسی غریب کے دیتے ہیں نا ادھر جا کے، بڑی روحانیت ہے اس میں، یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ نے کچھ کیا، اپنی قربانی دی ہے آپ نے، 6-7 ہزار روپے ادھر دیکھ پہ لگا دینا، ٹھیک ہے ادھر تو علاوہ 10 ہزار پہ لگ ہی جانا۔ اگر یہ 10 ہزار آپ نے کسی ادارے میں جا کے دے دیا، ہمارے سسٹرز کی جتنے بھی بہت ساری خدمت کر رہی ہیں تو آپ ان کو جا کے دیتے ہیں، پورے مہینے کا راشن آ جائے گا بچوں کا، وہ ہر روز دعا کریں گے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے کھانا دیا ہمیں، تو خود بخود ہی وہ برکت اس خاندان کو جائے گی جس نے دیے ہیں۔ یہ ہے وہ روحانیت جو خدا میں کہتا جب تم خیرات کرو تو اس ہاتھ سے کر رہے ہو اینو بھی نہ پتا چلے، ہوں اسی اتنا کرن دیا جی میں پورے پنڈ نو نہ پتا لگ جائے، کوئی گل بننی نہیں، جی میں پہلا دس رہا سارے بخانا ہے کٹ کے آج میں دین لگا ہوں۔ خدا نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، کبھی خدا نے ڈنڈورا پیٹا نہیں، خاموشی میں ہی دیتا جا رہا ہے۔ اسی رولا پانڈے آپ میری بلڈنگ 3 منزلہ ہوئی ہے، ویکھو جی آ گڈی بھی لے لئی نویں، آ ویکھو جی خدا تو نہیں ڈنڈورا پیٹنا، خدا تو نہیں، ہمیں تو چپ کر کے وہ تو اپنے چاہنے والوں کو خواب میں دے دیتا ہے۔ واہ، خواب میں کون سے لفظ ادا کرتے ہیں نہیں، کیا خوبصورت بات خدا کر رہا ہے، وہ چاہنے والوں کو، کیونکہ خدا میں چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اسی رولا پا رہے ہیں، پھر یہی رولا ڈالتے جب ہم دے رہے ہوتے ہیں، آج میرا نام ہے نا جو میں تو کدے میں ہاتھ جوڑ دیا مہربانی میں نہ دے گا کہ ہوں تو ہے رولا پائیں گا بخائے گا سانو دسل کہ بھی میں دے رہا نہیں، یہ خدا میں سکھا رہا ہے، یہ سمجھ گئے یہ ہاتھ دے رہا ہے، اینو ہی نہ پتا، ایتو ہو سکتا ہے کہ انہیں دیندہ اینو نہ پتا چلے، ہو نہیں سکتا یہ، لیکن اتنی پوشیدگی کی بات کر رہے، اتنی روحانیت کی بات کر رہے ہیں یسوع مسیح، اور کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ دے رہے اس کو بھی نہ پتا چلے۔ یہ ہے وہ روحانیت، کیا ہم نے دکھا لیا تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملے گی، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا؟ یہ ایک خوبصورت بات جو سیکھنے کے روزے میں اپنے رویوں پر بھی غور و خوض کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنے رویوں پر غور و خوض کریں گے تو ہم دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک رویہ بہت اہم پڑے گا، ایک تو خیرات کے ساتھ کسی کی مدد کرنا ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ خیرات کو ایک روحانی انداز میں دیکھتے ہیں معاف کرنا بھی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ایک جملہ کہ جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شفا دیتے ہیں، جب ہم معاف کرتے ہیں کسی کو ہم اپنے آپ کو شفا دیتے ہیں، اور یہی خیرات ہو سکتی ہے ہمارے روزوں کے ایام میں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔
تو یہی یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی محبت اور اس کے پیار میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ خداوند کی بہت بڑی برکت ہمارے لیے روزوں کے ایام میں ہے، تاکہ ہم ان پر غور و خوض کریں عملی طور پر، تاکہ مقصد یسوع مسیح کو جاننا ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ وہ روحانیت ہے جو خدا ہم سب کو سکھاتا ہے، دکھاوے کی نہیں بلکہ خدا میں ہونے کی اور پوشیدگی میں ہے۔ آج کل کا دور ہے، ہم ہر ایک دوسرے کو دکھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور میں ایک چیز ہمیشہ بتاتا ہوں کہ وہ ضرورت ہے توجہ کی۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ روٹی کپڑے پکان دی ہے نا، یہ نال نال توجہ دی بھی لوڑ ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی خدا کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے آپ کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، صرف اور صرف توجہ حاصل کرنے، اس کے پیچھے مر جاتے ہیں۔ اور یہی وہ روزوں میں رویہ ہے کہ توجہ اپنے آپ میں بلکہ دوسروں کو دینی ہے۔ اور یہ مقدس فرانسس ہمیں سکھاتے ہیں، مقدس فرانسس آف اسیسی، کہ جب ہم دوسروں کو توجہ دیں گے تو خدا ہمیں خود بخود ہی توجہ دے گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں معافی کے ساتھ توجہ کا عنصر جو ہے یہ بہت ضرورت ہے ہمارے رویے میں روزوں کے دوران میں، کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ جتنی ہم ان چیزوں کو جگہ دیں گے اتنے ہم خدا کی محبت میں بڑھتے جائیں گے، اور یہ محبت ہے، یہ صلیب کی محبت۔ اور خصوصی طور پہ اپنے گھروں میں آپ صلیب، میں تو ہمیشہ سیمنری میں لڑکوں کو کہتا سب سے پہلا گفٹ جو آپ نے دینا ہے وہ اپنے آپ کو صلیب ہی دیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے، پہلے خود انکاری کرنی ہے اور اپنی صلیب اٹھانی ہے، تو کس کے پیچھے جانا ہے؟ یسوع کے پیچھے جانا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے اپنی صلیب کو جاننے کے لیے یسوع کی صلیب، اور روزوں میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس پر غور و خوض کریں، بار بار اپنے سامنے فوکس ہی یہ رکھیں صلیب کو، اور اس کو دیکھیں اور ہمارے خود بخود آئے گا۔ نہیں اکثر اوقات دیکھنے کہ یسوع مسیح دیکھو کپڑے بھی نہیں لیں لیکن منگن اس لینا کوئی دے ہیں، نہیں کبھی کبھی دیکھ سکتے، یہ وہ روحانیت ہے جو ہمیں ہماری اصلیت تک پہنچا دیتی کہ ہم یہ ہیں، لیکن خدا ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ یہ ہے وہ روحانیت روزے میں چوتھے نمبر کی شکر گزاری، کہ ہماری زندگی میں شکر گزاری بھی ہونی چاہیے کہ خداوند تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس بہت کچھ کے ساتھ میں اپنے آپ کو روزہ رکھ کر اس لیے تیار کر رہا تاکہ تیرے ان دکھوں کو اور تیری سیدھی موت کو پہچان سکوں اور اپنے آپ کو بدل سکوں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں شکر گزاری کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور جہاں کہیں بھی میں جا رہا ہوں میں یہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے نال ہی یہ بھی تو کہنا نہ پھر مینوں اٹھنا پینا ہے، اٹھتے ہی ہم کیا صلیب کا نشان ایسے بنا سکتے ہیں اور کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ میں اٹھ گیا ہوں، اور اس کے بعد لفظی طور پہ اٹھ کے عملی طور پہ کام کرے کہ اپنا بستر بنا لے کہ اسی بستر سے میں زندہ ہوا ہوں، اٹھا ہوں، نہ رات ستا سا نہ اٹھتا سویرے دے کی ہو جانا، اس بستر کو بنائیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر، خداوند آج میں کوئی نہ کوئی اچھا کام کروں گا۔ تیسری بات، پہلے نمبر پہ باپ بیٹا کر کے خدا کا شکر ادا کرنا کہ میں اٹھ گیا، دوسرے نمبر پہ اپنے بستر کو بنانا کہ یہاں سے میں اٹھاؤں، اور تیسرے نمبر پہ کوئی اچھا کام کروں گا آج کے دن، کوئی بھی ایک کام۔ اور یسوع مسیح متی کے انجیل 25ویں باب میں بتاتے ہیں، اور وہ کیا روحانیت ہے جی، میرے نام سے ایک گلاس پانی کسی کو پلا دو۔ چلو یہی روحانیت رکھ لو کہ چلو تیسرا اچھا کام کیا کروں گا یا کروں گی کہ پانی کا گلاس دوسرے کسی کو پیش کروں یا کوئی اور اچھا کام کروں، کسی کے ساتھ غصہ نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کروں۔ یہ روزوں میں ایسا کرنے کی ضرورت ہے، روحانی مشق ہے یہ، جو ہم عملی طور پہ کریں گے نہیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آنی، ذہن کو پیغام دیں گے ہی نہیں جی، یہی سوچ لینا نا کہ دیکھو پھر انجی کرنا پہنتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی تو کہہ سکتے خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکوں، آپ کے مزاج میں فرق آ جائے۔ اور یہی پھر پالوس رسول کہتے ہیں، بس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح، اور ہم روزوں میں مسیح کا مزاج اپنا رہے ہیں، اس کا مزاج اپنا رہے ہیں،
اور یہ مزاج اسی وقت ہوتا ہے جب یسوع میری زندگی ہے۔ یہاں پہ شکر گزاری کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آخری بات جو میں کروں گا اس کے بعد ختم، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہمیشہ آن کے مذاق چ میں ٹال دینا آدھے آئی نہ روزے شروع ہونے نہ 3600 بندے پوچھن گے فادر جی روزہ کدوں رکھیے تے روزہ کا ٹائمنگ کی ہے، روزہ کیویں رکھنا چاہیے، تے میں سب تو پہلا ہاتھ جوڑ کے انہوں کی کہنا بھائی روزہ نہ رکھیں۔ ہر سال یہ ہم پوچھتے ہیں یہ سوالات، جو اس کا مقصد ہے نا اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائمنگ تو جب آپ نے خدا کو دے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ٹائمنگ کی ضرورت ہے؟ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں زندگی میں بھی، دیکھیں جب تکوین کی کتاب میں بھی ہے پس صبح ہوئی اور شام ہوئی یعنی پہلا دن، اور صبح کیا ہوتی ہے جب دن اور رات ایک ہوتے ہیں، اور شام کیا ہوتی ہے جب دن اور رات پھر ایک ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے پہلے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور چاند کے غروب ہونے سے، یہاں سے شروع کریں اور شام تک یہ چلے، جب سورج ڈوب جائے اور چاند کے نکلنے سے پہلے۔ اور یہ وہ دن ہے جب دن اور رات ایک، اور شام کو بھی اور صبح بھی، اور یہ کلام ہے۔ اور یہ چیز ہمیں بھی کلیسیا آج سکھاتی ہے کہ ہم بھی صبح سے لے کر شام تک رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ 24 گھنٹے کا رکھنا چاہتا ہے تو کلیسیا اس کو بھی منع نہیں کرتی کہ نہ رکھے۔ روزہ رکھ کے ہی روئی جانا ہائی کتنا ٹائم رہ گیا، ہائی کتنا ٹائم رہ گیا، نہیں، یہ روحانیت نہیں ہے اس کی۔ اگر آپ دل سے دماغ سے دکھوں کو محسوس کر کے رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے وقت کا نہیں پتہ چلے گا۔ میں اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا جب ایک باری روزہ رکھ لی، پھر بعد شروع 4 کو دن تے دکھ ہوتا ہے، بڑا پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر جب آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ وقت جو ہے صبح سے لے کے شام تک جو کلام میں بھی ہے، اور ویسے بھی کلیسیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس دورانیے میں جو ہے وہ اپنے روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن مقصد پیچھے یسوع مسیح کو جاننا ہے، مقصد پیچھے یہ یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مقصد اس کے لیے پیچھے یہ ہے اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی موت، اس کا جی اٹھنا اور اس کا زندہ آسمان پہ جانا۔ اور یہی روزوں کے ایام میں ہم اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر سکیں۔ خدا ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے تاکہ ہم اس کے ایمان میں، اس کی محبت میں، اس کے فضل میں اسی طرح بڑھتے جائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر، ایک دوسرے کو نیچے گرا کے نہیں بلکہ ساتھ لے کر۔ آئے ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور آج کے ان باتوں پر، اس روحانیت پر دھیان و جان کریں۔
अक्सर और बाज़ का ऐसा होता है कि जब हम उस कुदरत का सही इस्तेमाल करें तो वो हमारी सोचों को बदल के रख देता है। तो आप सब बैठे तो हैं कि आपने देखा कि ऊपर आसमान पर क्या हो रहा है? नजर आया किसी को? नहीं। जमीन पर देखा क्या हुआ? अपने पाँव के नीचे देखें क्या? एक कदम पीछे ले, देखें नीचे क्या है? अच्छा, ये थोड़ी सी ना आपकी एक्सरसाइज कराई है, क्योंकि बैठ बैठ के काफ़ी देर से थक गए थे। ठीक है, तो थोड़ी गर्दन हिला लें, ऊपर नीचे देख लें। इससे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा जो आपका ब्लड है सर्कुलेट हो जाता है बॉडी में, और बैठ बैठ के इंसान की जो है ना ब्लड एक जगह टांगों में आ जाता है, और कुछ की टांगें सुन्न हो गई होंगी, कुछ की वैसे दर्द हो रहे होंगे। तो थोड़ी देर खड़े रहें। ये हमारा जो दूसरा सेशन है, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग जो आज यहाँ आए हैं, जो तमाम लोग यहाँ आए हैं, अपने तमाम तनकीदी, गैरमानी और ईमानी और तमाम शशुपंच से जो छुपे सवालात आपके जहन में हैं, रोज़े के हवाले से, ईस्टर के अयाम के हवाले से, लतूरिया के हवाले से, इन अयाम की, रोज़ों के अयाम की, उसके बारे में आप तमाम ऐसे सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों के जो तासुरात है वो ऐसे होते हैं कि उनमें यानी कॉन्फिडेंस नहीं है सवाल पूछने का, तो वो अपनी सहेली या दोस्त को कोनी मार के कहेंगे ये वाला सवाल भी पूछ लें। तो आपकी आसानी के लिए कितने मास्टर साहबान यहाँ मौजूद हैं? वेरी गुड, 4-5 मास्टर जी हैं। आप अपने मास्टर साहबान को जानते हैं। ज़रा आप यहाँ आके लाइन में खड़े हो जाएं। सामने आकर थोड़ा सा और सामने, ये कैमरामैन तक आ जाए बस। हाँ, यहीं तक लाइन में खड़े हो जाएं। तो आप में से कोई भी सवाल करना चाहता है वो अपने मास्टर जी की तरफ देख के उन्हें इशारा करे। आप ज़रा लोगों की तरफ नज़र रखें। कोई भी सवाल, मैंने कहा कोई भी सवाल जो रोज़ों के अयाम से जिसका ताल्लुक़ हो, या ईस्टर के हवाले से, या रोज़ों के अयाम की लतूरिया के हवाले से, ठीक है, या रोज़े के हवाले से, क्योंकि कई ऐसे जवाबात फादर जी ने आपको दे दिए, और कुछ ऐसे सवालात के जवाबात जो शायद फादर जी ने नहीं लिखे, उन्हें पता था कि आप पूछेंगे, वो आपको बाद में जवाब देंगे। मैं या फिर फादर आरिफ आपके उन सवाल का जवाब दे देंगे। तो अगर एक कॉर्डलेस माइक है तो दे दिया, वेरी गुड। कोई सवाल? तशरीफ रखे, सब बैठ जाए सुकून से। चर्च में दाखिल होने का तरीका, हमारे बहुत सारे अजीज़ मोमिनीन को नहीं पता कि हम चर्च में दाखिल किस तरीके से। यानी चर्च में सबसे पहली बात है, देखें एक आम फहम, आप जब घर से निकल रहे हैं ना, अगर तो आप खुदा के लिए आ रहे हैं तो आपके जहन में पहले से ये आ गई है, तस्वीर बन गई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उस घर की रूहानियत। जब आप ऑफिस जाते हैं, सुबह काम के लिए जाते हैं, किंज का दिमाग बना दे, ठीक है, जो तुसी अपने घर च शाम को जाना है, किंज का दिमाग बना दे। इसी तरह जो खुदा दे घर आना है, सब तो पहला अपने दिमाग को बनाने की जरूरत है। और जैसे ही आप खुदा के घर में आते हैं तो अपने आप को पाक करने की जरूरत है, और पाकीज़गी किससे होएगी? सलीब के निशान से। कदी कदी वेखो जी, यह भी बहुत अच्छा सवाल मैं कहवागा जरूरी है कि चलो मैनू यही दसना पेगा विच कि बहुत दफा ना असी इंज करने इंज बाप बेटा कर इंज कर रहे होने, ये सारे गलत तरीके हैं। ठीक है, चर्च में दाखिल होने के लिए क्या हम कभी कभी ये देख इंज कर रहे होने, इंज कर ये बाप बेटा कर, कई आखिर में ऐसे कर रहे होते। आपने पहले दिमाग को बनाया, खुदा के लिए तैयार किया, नीयत बांधी है, नीयत बांधने के बाद जैसे ही आप घर में आए हैं, आपने सलीब के निशान से अपने आप को पाक कर लिया यहाँ से आते ही।
बहुत दफ़ा गिरजे में दाखिल होते हुए भी इंज करके ते इंज करते हैं कभी कभी ये पता नहीं कहाँ से सीख लिया नहीं इंज उतों सीढ़ियां हथ ला के किसी आपके दिल में और दिमाग में खुदा जब आ गया तो पाकीज़गी आ गई। जब आपने ऊपर से सलीब का निशान बना दिया तो ये और ज़्यादा पाकीज़गी आ गई। चर्चेज में जैसे ही दाखिला होता है आपके दरवाजे के साथ ही वो पाक पानी के लिए पड़े होते हैं प्याले, और आप उसमें हाथ डबो के अपने आप को पाक कर रहे हैं। ये वो पानी है जो पाशका की रात को जब हम ईस्टर विजल जब मनाते हैं, रात की इबादत कर रहे हैं, यीशु मसीह के जी उठने की इबादत कर रहे हैं, उसमें हम मोमबत्ती लेके जाते हैं और उस पानी को पाक कर रहे हैं। और ये वही पानी है जो फादर जी जब आते हैं तो वो छिड़कते हैं, ठीक है। ये वही पानी है जो बॉल्स में रखा जाता है दरवाजों के पास ताकि हम अपने आप को पाक करें। और बेस्ट तरीका ये है कि दिमाग को पहले बनाया, तैयार किया, नियत बांधी, उसके बाद खुदा के घर में आके अपने आप को पाक किया और खुदा के गिरजा घर में दाखिल होने के लिए पानी लगा के अपने आप को पाक कर लिया। इससे बड़ी कोई तरीका मैं नहीं समझता कि कलीसिया ने हमें यह सिखाया कि सलीब, और सलीब का निशान जब आप बना रहे हैं तो स्लो बनाए, आहिस्ता आहिस्ता पाक के हो जाइए। इंज इंज करने की लोड़ नहीं है, कभी भी बाप बेटा ऐसे ऐसे ना किया करें, मेहरबानी, ये बेगुरमती है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बदन पर सलीब का निशान बना रहे। फादर जी ने बड़े अच्छे अल्फाज में आपको बता दिया। देखें, फादर ने सबसे पहली बात ये कही कि अपने आप को तैयार करना है जिस्मानी और रूहानी तौर पर। तो आप किसी भी तरीके से चर्च में दाखिल हों, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है आपने किस तरीके से दाखिल होना है, तो अकीदत और अंदाज आपका अपना है। और मैं आपको बता दूं, ज़बूर नवीस हम गाते हैं बड़े जोश में ये गीत, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो खुदा के घर में कैसे दाखिल होना है, ज़बूर नवीस बता रहा है। कैसे कैसे कैसे? तो जो खुश होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि मैंने कैसे करना है, वो उसको बड़ी अकीदत और एहतराम से कर देता है, और जिस खुशी में वो हो वो उसी खुशी से इसे कर देता है। तो अगर वैसे लतुरियाई तरीके से देखें तो फादर जी ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं बात। मैंने कहा वो सवाल करें जिनका ताल्लुक रोज़ों के आयाम से है और ईस्टर के हवाले से या लतूरिया के हवाले से रोज़ों की। जी फादर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए? रोज़ा वो नैनुआ की तरह या मसीही ईमान का होना चाहिए? रोज़ा हमारा कैसा होना चाहिए? ये देखिए, मत्ती की अंजील है, ठीक है, उसका 6वां बाब, यहाँ पे मैंने काफ़ी उस चीज़ पे जोर दिया है कि हमारा रोज़ा जो है वो खुदा के लिए, पहली बात कि हम किसी और चीज़ के लिए नहीं। बहुत दफ़ा अभी देखिए रोज़ों की इकसाम की जब बात की जाती है, ठीक है, और कहा जाता है कि तौबा के लिए रोज़ा रखा जाए, तैयारी के लिए रोज़ा रखा जाए, किसी अहम मकसद के लिए रोज़ा रखा जाए, लेकिन हमारे रोज़े का मकसद है हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मकसद पीछे है यीशु मसीह के पीछे चलना, पहली बात, और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, और उसके बाद हमें जो है अपने आप को खुदा की तरफ मतवज्जो करना है, जो कि मैंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को जो है वो अपने लेक्चर में बताया। और खुसूसी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए होना चाहिए। सारा साल हम अपने लिए एक दूसरे कामों के लिए रखते हैं, लेकिन कलीसिया ने ये वक्त मुकर्रर किया जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए। और मैं समझता हूँ मेरे ईमान के मुताबिक, कलीसिया ईमान के मुताबिक भी यही है कि हम कुछ वक्त खुदा के लिए, कुछ चीज़ें खुदा के लिए भी करें, और ये मकसद हमारा पीछे ये है। फादर जी, आपने जो सवाल किया है ना, उसमें अभी जैसे फादर जी ने जवाब एक दिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या मुझे पूछना चाह रहे हैं? टाइमिंग या उसका तरीक़ेकार? नहीं फादर जी, देखिए मूसा की शरीयत में रोज़ा रखा जाता था, लेकिन वहाँ पर रोज़ा ही रख दिया, दुआ से शुरू नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ पर क्या है कि रोज़ा रखा, नैनवा के लोगों ने भी रोज़ा रखा, तौबा की। तो ये है कि हमारा जो अनुमान है, या इस टाइम हम सीख रहे हैं दुआ और रोज़ा। रोज़े की और ईमान की जो डेफिनेशन है वो हमें बताएं कि रोज़ा
दुआ के साथ भी ज़रूरी है, और रोज़ा और दुआ का मकसद क्या है, इसमें हमें क्या हासिल होगा, क्या हम हासिल कर सकते हैं, रूहानी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह का रोज़ा तो हमने ये सीख लिया कि रोज़ा रखना है हमने खुदा के लिए, तो खुदा का रोज़ा हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएगा और हम किस तरह खुदा के पीछे चलेंगे। थैंक यू। इससे पहले फादर जी जवाब दें, यहाँ तो आप लेट आए हैं तो बस फिर वो सब वो इसी हवाले से था मेरे मुताबिक। या एक चीज़ मैं सिर्फ बता, देखिए ये एक इंसानी फितरत है, जिसकी ज़िंदगी में खुदा आ गया ना, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया। जब हम कोई काम खुदा के लिए कर रहे हैं, यानी फ़र्ज़ किया मैं फादर बनने के लिए मेरे माँ बाप ने कहा ये बेटा हम खुदा के लिए मखसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं काहिन बन गया, सही है। अभी मैं खुदा को हूँ, मैं भज घर जावा, ठीक है, अपनी अम्मी अब्बे के पीछे भजा, तो फिर ये मखसूसियत नहीं है। रोज़ा हमने किसके लिए रखा, ठीक है, खुदा के लिए, तो मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए ही हो, लेकिन वो कोई हो कि अंग्रेजी के हैंकी पैकी ना हो, चल ठीक है, हम थोड़ा जिना इन्ने को टाइम लिए खुदा नहीं हो गया, इन्ने को टाइम च असीं ये कर लेंगे, नहीं। तो मकसद हमारा दूसरे नंबर पे मकसद भी ये नहीं है पीछे के कुछ हासिल होए या ना होए। यहाँ पे मैंने शुरू में बताया कि हमारा ईमान है और हम उस ईमान में मजबूत होने के लिए ये एक रूहानी मश्क है। मूसा ने उसका तरीकाकार फर्क, नैनवा के लोगों ने आपने बताया वो तौबा के लिए कर रहे थे, ठीक है। हमारे लिए तौबा के लिए हम नहीं, मैं समझता कि हम करते, हम खुदा के लिए कर रहे। जब जिसकी जिंदगी में खुदा आ गया, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, सलीब पे मरा, ठीक है, उसने हमारे गुनाहों के लिए निजात दे दी है, हमें पाक साफ कर दिया है। और बार बार मैंने एक जुमला बोला मेरी यादगारी के लिए, सब तो पहला मकसद और ओदा हासिल खुदावंद की यादगारी में हम ये करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मत्ती की अंजील में, और वहां पे लिखा है 40 दिन और 40 रात खुदावंद ने क्या किया, यीशु मसीह ने रोजा। और हम जब यीशु को मानने वाले अपने नाम के साथ मसीह भी लगा रहे हैं, तो मसीही वो होगा जो यीशु की तरह जिंदगी बसर करेगा। इसके लिए पौलुस कहता है बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का है। तो हमने उसके मिजाज को हासिल करने के लिए उसी की तरह जिंदगी बसर करनी है, और जब उसी की तरह जिंदगी बसर करनी है तो फिर रोजे भी उसी की तरह ही रखने हैं। खुदा ने तौबा के लिए नहीं रखे रोजे, उसने अपने आप को खुदा के साथ, बाप के साथ जोड़ा। हम भी अपने रोजे, मसीही रोजा जो है वो अपने आप को बाप के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हम भी यीशु मसीह की तरह कह सके कि बाप मुझ में और मैं बाप में है। कोई समझ आई कि नहीं आई पाजी जी? कोई और अगर कोई कार्य हो फादर जी, ये उनको पहले पूछ लें, कंप्लीट हो जाए तो फिर किताब हो जाए। हाँ जी पाजी, थोड़ा जा खड़े हो गए, दसो कोई गल नहीं, अगर नहीं अज नहीं इतने कंप्लीट हो गया तो इतने तेरे लिए आए हैं असीं। जी ते ओदे च हुण ओदे च तौबा करनी, नैनवा दे लोगां ने तुसीं क्या तौबा करनी ना, ते तौबा किदे को करदे सन, ठीक है। मूसा ने भी खुदा दी हजूरी च तैयारी लई रोजे रखे ने, कादे लई, बनी इसराइल कौम लई खुदा ने, इंजी हुण यीशु मसीह भी साडे भी रोजे रखने ते असीं खुदावंद दे पिछे चलण लई और रोजे रखने ताकि खुदा दे कोलों बरकत है। फादर जी आप कुछ कहने या यस फादर जी, अक्सर लोग जो है ना हमारे मसीह बहन भाई हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जुमे वाले दिन जब 3 बजे यानी कि प्रे ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद रोज़ा ख़त्म हो जाता है और हफ्ते का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में कुछ हमें बताएं। बिल्कुल ये बात है, जुम्मे का दिन जो है ये पाक जुम्मे की बात। एक तो आम जुम्मे में भी ऐसे ही है कि इबादत के लिए जाते हैं, जब 14 मकाम की इबादत करके शाम के टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो हम अक्सर औकात जो है वो घर में आकर रोज़ा खोल लेते हैं। देखें फिर दोबारा उसी चीज़ पे ही आऊँगा, हमारा मकसद अपने ईमान की वजाहत है, और उसकी वजाहत क्या है, यीशु मसीह के दुख, यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह का जी उठना। जब उसके ऊपर गौर व ख्वास कर रहे हैं, करने के बाद अपने आप को तैयार कर लिया है, तो फिर उसके बाद जब हमने शुक्रगुजारी की इबादत में शिरकत किए है, यीशु मसीह के पाक बदन और खून में हमने शिरकत हासिल की है, तो फिर हम जो आम जुमे की पहले मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम उसके बाद खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे
جو آپ پاک جمعے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاک ہفتے تک 40 روزے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے پہلے اسے دیکھا عید پاشکا سے پہلے 6 ہفتے ہیں، اور 6 ہفتے جو ہے اگر ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. 6 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 42 دن بنتے ہیں. تو اتوار والے دن یسوع مسیح جی اٹھے ہیں اور سبت کا دن بھی ہے، اس لیے ہم اتوار کو روزہ نہیں رکھتے. تو اگر ہم 6 اتوار نکال دیں تو باقی 36 بچتے ہیں. تو پوپ گریگری نے 4 دن پہلے اس میں ڈال دیا جو ایش وینسڈے یا رات کا بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ہے. اور یہ یہاں سے شروع ہو کے پورے 40 دن بنیں گے ہفتے کے دن تک. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جب ہم کبھی یہ سوال عام بھی ہے کہ پاک جمعرات والے دن جب ہم عید مناتے ہیں پاک یوخرس کی، تو کہتے ہیں جی روزے مک گئے، روزے مک گئے، روزے مک گئے. روزے انی دیر تکر مکن گے نہیں جنی دیر تکر یسوع مسیح جی نہیں اٹھن گے. اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمارے خوشی جو ہے وہ دوبالا ہوگی. اور رات کے وقت جب ہم موم بتی کی عبادت کرتے ہیں، نہیں پاشکا کی عبادت کرتے ہیں، تو موم بتیاں لے کے کس چیز کے اندھیرے میں یہ روشنی جلا کے کیا اعلان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہلیلویا بولو یسوع. اور جیسے یسوع مسیح زندہ ہو گیا تو وہ تیاری جس کے لیے ہم کر رہے تھے، اور تیاری اس وقت تک ہوتی ہے جب تک خدا زندہ نہ ہو. 10 کنواریوں کی مثال، جب تک دلہا آیا نہیں ان کی تیاری مکمل نہیں تھی. کچھ دے اونگنے لگی سو گئی، تھوڑا تیل پول مک گیا سب کچھ، لیکن جو دوسری عقل مند تھی ان کے پاس تھا وہ تیاری کے ساتھ اس لمحے تک تیار رہنا جب تک یسوع مسیح. تو اس لیے یہاں پہ پاک جمعے کو نہیں روزے ختم ہوئے گے، پاک ہفتے وہ آخری روزہ 40 روزے جو ہے ہم نے مکمل کر لیا. یہ نہیں سوچ اپنیاں سوچاں جنیاں مرضی بنا ہو جائے، لیکن کلیسیا کی تعلیمات جڑیاں نے وہ اس کے مطابق یہی ہے کہ پاک جمعے کو بھی روزہ ہمارا وہ تو لازمی ہے. اس کے علاوہ کلیسیا میں کہتی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رات کا بدھ جو پہلا یہ رکھیں ضرور ضرور بضرور. اور پاک جمعے کو جب یسوع مسیح جو ہے ان کی موت ہوتی ہے تو اس وقت یہ 2 روزے بہت اہم ہیں، اور یہ کلیسیا کہتی ہے ہر صورت میں ہم نے رکھنے ہیں یہ روزے. اور یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کا سوال کہ کون سی عمر میں رکھنے چاہیے. دیکھیں جو بالغ ہیں، آپ دیکھیں پاک شراکت کون سی عمر میں بچے لیتے ہیں. یہاں پہ ان دنوں میں پاک شراکت چل رہی ہے نا، تو جن کو ہوش و حواس ہے وہ خدا کو یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر روزہ لازم. یہ والی آخری بات کو اور زیادہ آپ کو بتا دوں. کلیسیائی تعلیمات کے مطابق ایک کتاب ہے جس میں رولز اینڈ ریگولیشن لکھے جاتے ہیں، اصول و ضوابط. تو اسے کینن لا کہا جاتا ہے. کینن لا یعنی کلیسیا کا جو قانون ہے اس کی ایک کتاب ہے جس کے موافق تمام تعلیمات بہتر طور پر آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. کلیسیائی قانون کے مطابق جو کلیسیا نے ہمیں قانون دیا ہے، عمر کے حوالے سے کس عمر کے بچے اور کس عمر کا شخص جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو جیسے فادر جی نے کہا کہ بالغ جب بچہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ روزہ کیا ہے، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس وقت سے وہ رکھنا. اور 60 سال کی عمر تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے ان کو معاف ہے. اگر وہ رکھنا چاہیں یہ ان کی دلی خواہش ہے تو ان کو کلیسیا کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے. اور جو بالغ چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. تو یہ کلیسیائی تعلیمات کے مطابق ہے. پھر تھوڑا سا ہسٹری بھی بتاتا چلوں ان کے سوال کے حوالے سے جمعے کے لحاظ سے کہ روایت ہے کہ کیونکہ ہم رہتے ہیں انڈیا میں، پھر پاکستان بنا، تو لوگوں کی کیا روایات تھی. جمعے کا دن بہت سارے مذاہب میں عقیدت کا مانا جاتا ہے. لگتا ہے خاص بات ہے جو مائک بھی آپ تک نہیں پہنچانا چاہ رہا. اوکے، جمعے کا جو دن ہے بڑی عقیدت کا دن ہے کئی مذاہب کے لیے. تو یہ جو ہندو مذہب کے لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے، دوپہر میں کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے 12 بجے سر پہ آ جاتا ہے اور 3 بجے جو ہے کڑک دھوپ ہو جاتی ہے. 3 بجے کا ایسا ٹائم ہے جسے کڑک دھوپ کا کہا جاتا ہے.
اور ہمارے عقیدے کے مطابق بھی ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے جان دینے کا جو دن تھا اور جو وقت تھا وہ یہی تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے یہ ہندو اپنے مذہب کے مطابق 3 بجے نیاز بانٹتے تھے اور ان کے بیچ میں کچھ مسیحی بھی بستے تھے. تو اچھا ایک کام کیجئے, تھوڑی دیر میں رک جائیں, ابھی ہم بڑی خاص باتیں, آپ لائٹ والے تھوڑی دیر رک جائیں, ابھی ہم بڑی خاص باتیں بتا رہے ہیں, ان کا اندھیرے سے کوئی تعلق نہیں, جتنی روشنی ہے کافی ہے, چھوڑ دیجئے, ٹھیک ہے, یس. اچھا تو وہ کیا کرتے تھے, 3 بجے بانٹتے تھے نیاز, تو نذرانے بانٹتے تھے, جو بھی ان کا جو بھی ہے عقیدت کے لحاظ سے خیرات کرتے تھے, چلے اچھا لفظ خیرات کرتے تھے. تو مسیحی جو تھے وہ یہ کھاتے نہیں کیونکہ وہ روزے میں تھے. تو کسی نے ششو پنج ایسے گھما دیا, نیوز جیسے نکل آتی ہے نا, اور جتنی 3 بجے روزہ کھل جاتا ہے تو لوگوں نے اس کو اپنا ایمان بنا لیا. اور یہ چند ایسے جاہل لوگ ہیں جنہیں ایمان کی اصلیت کا نہیں پتہ, تو وہ اس بات پر قائم ہو کر آپ کو اپنی تعلیم سکھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک شخص آپ کو کہے گا بھئی 3 بجے جب یسوع نے جان دے دی تو اس کا مطلب کہ ہماری زندگی کی تمام گناہ جو ہیں یسوع اٹھا کے اپنے ساتھ لے گیا, اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے ہم روزہ کھول لیتے ہیں. تو وہ بے وقوف ہیں, شاید انہوں نے یسوع کی وہ مثال یا وہ بات نہیں سنی جو فریسیوں اور فقیوں کو اس وقت کہی جب اس کے شاگرد بالیں توڑ کے کھا رہے تھے. تو اس نے کہا جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھے, جب دولہا ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھیں گے. تو اس دوران دولہا ہمارے درمیان نہیں ہے, ہم یہ یقین کرتے ہیں نا اس ایمان کے مطابق کہ یسوع مسیح جان, اور پھر جیسے ہی دولہا ہمارے درمیان آتا ہے ہمارے روزوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ایمان کی باتیں آپ جتنا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اتنی بڑھتی جائیں گی. تو کلیسیائی تعلیمات کے مطابق کلیسیا کوئی ایسی تعلیم نہیں دیتی کہ 3 بجے روزہ کھلتا ہے یا جمعے کا یا ہفتے کا نہیں رکھنا. کلیسیا نے کچھ ایسا کبھی نہیں سکھایا, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. تو جو کیتھولک مسیحی ہیں آپ سے درخواست ہے غیر اشخاص جن کے ایمان میں مضبوطی نہیں ہے ان کی باتیں سن کر ان کے پیچھے نہ چلے جائیں. کوئی اور سوال؟ فادر جی پوچھنا یہ تھا کہ پاکلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو بدن ہیں یہ خدا کا مقدس ہے, تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کافی ایکسٹریم چلے جاتے ہیں, وہ روزہ کافی دیر کے لیے رکھتے ہیں, اپنے جسم کو تکلیف پہنچا لیتے ہیں, کڈنی وغیرہ خراب کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کیا بھوکے پیاسے رہ کر ہم خدا کے مقدس کو کمزور نہیں کر رہے ہیں؟ تو کیا مسیحی ایمان میں بھوک اور پیاس واقعی ہی ایک بہت اہم جزو ہے روزے کا یا نہیں؟ اس کے بارے میں اچھی بات ہے, اس کے اوپر میں نے پہلے بھی وہ بات چیت کی ہے. دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد ہے ایمان کو جاننا نا, اور ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی وضاحت یہ یسوع مسیح کے دور. ہم جب اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھ رہے ہیں تو ہمیں احساس ہے ہم خود بخود خدا کے ساتھ جڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مقدس کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم خدا کے لیے ہی رکھ رہے ہیں. جب ہم مقدس کی بات کر رہے ہیں, ہم مقدس ہیں تو ہم خدا کے لیے ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ہم خدا کے لیے ہی کر رہے ہیں تو خود بخود خدا ہمارے بدن میں بھی ہے. اور اس حوالے سے دکھ پہنچانا یا وہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اذیت دینا اپنے آپ کو وہ فرق ہے, لیکن اس دکھوں کی روحانیت کو جاننا جو یسوع مسیح نے سہے, اس تک پہنچنا یا اس کو محسوس کرنا, یہ وہ روحانیت ہے. روزوں میں ہم خصوصی طور پہ اس روحانیت کو پاتے ہیں کہ ہم اس معراج تک پہنچ سکیں کہ جس میں ہم اس بھوک اور پیاس میں, یسوع مسیح نے ایک جملہ بھی کہا میں پیاسا ہوں, ٹھیک ہے, اور آخر کار اسے بھوک لگی.